السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 29۔ میرے خیال میں اب کام کی باتیں ہو جانی چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ ساری رات جو باتیں ہوئی ہیں، کیا تمہیں اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے جواب دیا۔ تمہیں اس بات کا کیسے اور کیوں کر احساس ہوا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ محبت بھری آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ جو عورت اپنا تن من سونپ دے اور وہ اس بات کا ثبوت دے کہ وہ محبت کرتی ہے، میں نے اس کے بالوں کو سہلایا اور اس نے پھر تکرار کی اور پھر محبت بھرے انداز سے میرا ہاتھ اپنے نرم و نازک اور گداز تپش دیتے ہوئے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی پشت پر بوسہ مثبت کر کے بولی، جانی، اب جب کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ اور حجاب نہیں رہا اور اٹوٹ محبت کا رشتہ قائم ہو گیا اور یہ آخری سانس تک قائم رہے گا، اب میں تمہاری ہو چکی ہوں اور ہماری ہر رات اس طرح گزرے گی جس طرح آج کی رات گزری ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ کیا چاہتی ہوں۔ میں نے ترلوک سے بات کی ہے کہ میں لانچ سے مدارس جانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس بہت سارے اہم کاغذات ہیں۔ میں انہیں ہوائی جہاز اور ریل گاڑی یا کوچ یا بس سے لے جانا نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ میرے دشمن میرے تعاقب میں لگ جائیں گے اور وہ کاغذات چھین لیں گے۔ میں نے اسے آج صبح تمہاری غیر موجودگی میں 20,000 رقم کی صورت میں کرائے کی صورت میں دے دی ہے۔ 20,000 کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ آج شام ہماری روانگی ہوگی۔ کیا تمہارے دشمن تمہارا تعاقب نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، وہ کسی بھی لانچ سے تمہارے تعاقب میں آ سکتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک ایسی لانچ جو ماہی گیری اور مال برادر کی ہے، اس میں میں سفر کر سکتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، دراصل تمہاری محبت اور امتحان کا ثبوت چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لانچ مدارس نہیں بلکہ دبئی جائے گی۔ اس بات کا ترلوک کو پتہ نہیں ہے اور اسے پہلے بتا دیتے تو وہ شاید تیار نہ ہوتا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم دبئی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، پھر وہ ایک طوفان اور ہنگامہ کھڑا کر دے گا، کیونکہ یہ لانچ اس کی اپنی ہے۔ میں تو اس کا دوست اور ملازم ہوں، اور پھر یہ بات اسے دھوکہ دینے کے مترادف ہوگی۔ میں اسے مزید 1,00,000 کی رقم دوں گی لانچ کی روانگی کے بعد۔ وہ بولی، رقم اس کا منہ بند کر دے گی۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہاں، 1,00,000 کی رقم سے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن تم اس تعاون کی صورت میں مجھے کیا دو گی؟ مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہیں اپنی محبت دوں گی اور اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے تمہارے سپرد کر دوں گی۔ وہ دلکش انداز سے مسکرائی۔ ہم دونوں ہنی مون منائیں گے، لانچ پر اور دبئی میں بھی۔ میں تمہیں بھی 50,000 روپے دوں گی۔ سچ؟ میں خوش ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ہر لحاظ سے ایک فیاض عورت ہو۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو ٹو، اس نے تکرار کی۔ دبئی میں میرا اپنا فلیٹ اور کاروبار بھی ہے۔ میں ایک اور کاروبار میں کویتی شیخ کی پارٹنر بھی ہوں۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، صرف ایک جیون ساتھی کی کمی تھی، وہ تم نے پوری کر دی۔ تم کتنے اچھے ہو۔ ویسے تم بھی دولت سے کم نہیں ہو، کشش کے خزانوں سے مالا مال۔ میں نے اس کے چہرے اور سراپے پر ایک ناقدانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، دبئی میں بڑے بڑے شیخ موجود ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے حسن پرست اور شباب کے قدردان ہوتے ہیں۔ تم جیسی دوشیزاؤں کی انہیں تلاش رہتی ہے۔ وہ ایک ایک رات کے لاکھوں دیتے ہیں۔ ہاں، اس نے اسبات میں اپنا خوش نما سر ہلایا، یہ سچ ہے۔ مجھے کئی شیخوں نے راتی کالے کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں ان کی بات مان لیتی تو میرے پاس لاکھوں کی رقم موجود ہوتی، کروڑ پتی ہوتی۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم نے سنہری مواقع کیوں ضائع کروا دیے؟ زندگی میں سنہری مواقع بار بار نہیں ملتے، اور پھر تمہاری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت وقت ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو کیش کرا لینا چاہیے۔
تم نے بہت بڑی غلطی اور حماقت کی شانتا۔ ہندوستان اور پاکستان کی اداکارائیں، جوان اور حسین گلوکارائیں، رقاصائیں ثقافتی شو کے بہانے وہاں جا کر بے پناہ دولت دامن میں سمیٹ کر لاتی ہیں۔ تم ایک اداکارہ نہیں ہو، اس کے باوجود تمہاری اتنی مانگ اور قدر تھی تو تم نے بہتی گنگا میں ہاتھ کیوں نہیں دھویا؟ اس کے برعکس تم نے اپنا سب کچھ اور محبت ایک معمولی شخص کی نظر کر دی۔ میں ایک عام سا آدمی، میرے پاس محبت کی دولت کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تم نے پھر بھی مجھ پر فیاضی کر دی، اس لیے کہ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ وہ میرے سینے کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی، میں ایک عورت ہوں۔ عورت صرف دولت نہیں چاہتی، اسے محبت اور ایک مخلص اور بے غرض جیون ساتھی کی تلاش ہوتی ہے۔ جب تمہارے پاس بھی لانچ پر میں آئی تھی تو تم سے نظریں چار ہوئی تو دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ شانتا، یہ تمہارے خوابوں کا راجکمار ہے، یہ وہی ہے جس کی تمہیں تلاش ہے اور اسے تم ہر قیمت پر پہلی فرصت میں حاصل کر لو۔ اس لیے میں نے دوسری ملاقات میں ہی تمہاری طرف پیش قدمی کی، محبت کا اظہار کیا اور تمہارے ہونٹوں پر مہر محبت مثبت ثبت کر دی۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو، اس لیے میں نے اپنا سب کچھ تمہاری نظر کر دیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سے دبئی میں شادی کر کے گھر بسا لوں گی۔ تم مجھے اپنا بنا لو گے نا میری جان؟ کیوں نہیں، اور میں نے اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہ اس خوشی میں جشن منا لیا جائے۔ میں ایک زبردست جشن منا کر اور ناشتہ کر کے اس کے ہاں سے نکلا۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ عورت ایک طرف تو کتنی خوبصورت اور نیک سیرت ہوتی ہے، دوسری طرف وہ ایک مکار اور فریبی بھی ہوتی ہے۔ شام کے دھندلکے میں سمندر کا پانی سفید جھاگ کے ساتھ ساحل سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک بڑی لمبی سی کار گودی پر لانچ کے سامنے آ کر رکی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے جو کالے رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا اس کی آستین نہیں تھی اور اس کا گلا آگے اور پیچھے سے اتنا کھلا ہوا تھا کہ مختصر سا ہونے پر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ اور پھر اس نے جو سفید ساڑی پہن رکھی تھی وہ ناف سے نیچے بندھی ہوئی تھی اور اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چرمی دستی بیگ تھا۔ پھر وہ کیبن میں آ گئی۔ اس سفری بیگ میں کاغذات تھے، شاید وہ بہت بھاری تھا۔ کیبن میں ایک کونے میں اس نے سفری بیگ رکھ دیا اور پھر وہ میرے پاس آئی اور پھر اس کے لبوں نے میرے ہونٹوں کو حرارت پہنچائی جو نشاط انگیز تھی، اور اس نے رات کی یاد تازہ کر دی۔ پھر اس نے میری گردن میں اپنے اڑیا مرمری بازو حمائل کر کے پوچھا، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نے جواب دیا، ہماری روانگی میں بہت دیر ہے، جب اندھیرا ہوگا تب چلیں گے، ابھی تو ترلوک بھی نہیں آیا۔ میں تمہارا بیگ الماری میں رکھ دیتا ہوں اور اس کا یہاں رکھے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ کیبن سے باہر چلی گئی۔ جب میں اس کا بیگ الماری میں رکھ کر کیبن سے باہر آیا تو وہ ایک بینچ پر بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی، اور اس لباس میں جو نامناسب سا تھا، بدن ابلا پڑ رہا تھا اور اس کی سراہی دار گردن نے میرے دل میں کھلبلی مچا دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے پاس آ کر رسیلی آواز میں بولی، ایسے لگتا ہے کہ تم اپنے دوست سے لڑ پڑے ہو میری خاطر، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ وہ اب شاید ناراض نہ ہوگا، میں نے جواب دیا، اور تم سے معاملہ طے ہو جانے کے بعد اسے تلخی وغیرہ بھول جانا چاہیے۔ چونکہ روانگی کی رات دیر سے ہوگی اس لیے وہ گھر گیا ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر ہم سفر پر سے جانے سے رہے۔ میری جان، اس نے شیریں آواز میں مخاطب کیا تو میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر کہنے لگی، ہم 4-5 روز کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں، اور پھر اسے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم مدارس نہیں دبئی جا رہے ہیں۔ میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں ترلوک کے لیے کسی تنازع کا باعث نہ بنوں۔ میں تم سے ایک بات کی اجازت چاہتی ہوں، اگر میں اس کا موڈ درست کرنے اور دوست بنانے کے لیے چوم لوں تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں، کوئی حرج نہیں، میں نے کہا، وہ میرا دوست ہے۔ کیا وہ بہت ہی پرانے خیالات کا آدمی ہے؟
وہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیش قدمی سے وہ بدک جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بات وہی ہوگی کہ پوری روٹی کے چکر میں آدھی سے بھی گئے، اور وہ اور ہی کماش کا آدمی ہے۔ کیا ایک دوشیزہ اور شادی شدہ عورت جو 4-5 بچوں کی ماں ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ شانتا کہنے لگی۔ اب اس کی بیوی میں حسن اور شباب خاک ہوگا، 4 بچوں کو جن کر اس کی جوانی اور جسم بھی ڈھل گیا ہوگا، اور پھر وہ عورت بھی قول تمہارے بڑے عرصے سے پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہوگا۔ لیکن اس کی بیوی میں اب بھی بہت کشش ہے۔ میں نے کہا، اگر تم اس کے سامنے بے نیام تلوار کی طرح بھی جاؤ تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کرینہ کو بہت چاہتا ہے، اس لیے وہ ہرجائی پن نہیں کرے گا۔ اس کا ناراض ہو جانا اس کی بیوی اور بچوں کے حق میں اور اس کے لیے بھی اچھا ہے نہ ہوگا، اس لیے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہم پھول مٹھائی اور اس کے بچوں کے لیے چاکلیٹ خرید کر اس کے گھر چلتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ خیال تو بہت اچھا، اور تم بہت اچھی ہو۔ میں نے یہ کہا کہ وہ سرخ ہو گئی، اور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اور قریب کر کے اس کا رخسار چوم لیا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ حسین عورت بھی ایسا ذہن رکھتی ہے۔ تمہاری تجویز پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔ اس کے گھر میں چل کر میں اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ اب اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ونڈرفل۔ نتاشا نے باتوں سے یہ تاثر دیا تھا کہ اس کا دل بہت صاف ہے اور اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں نے خاموشی سے سن لیا۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جاتی اور میں اسے بتا دیتا کہ میں نے تمہارا ذہن پڑھ لیا اور منصوبہ جان لیا ہے، تو وہ شاید سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاتی، یا پھر حد درجہ خائف اور سراسیمہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم لانڈ سے باہر آئے، اور پھر ہم وہاں سے مارکیٹ آئے۔ اس نے ترلو کی بیوی کے لیے ایک ساڑی اور زیر جامہ خریدے، اور اس کے بچوں کے لیے کھلونے، ٹافیاں اور چاکلیٹ۔ وہ اسٹور میں خریداری کر رہی تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک ہاکر عورت سے شام کا اخبار ایوننگ نیوز ٹائم خریدا۔ میں نے پھولوں کے گلدستے کو اخبار میں لپیٹتے ہوئے اس کی ایک خبر پر سرسری نظر ڈالی۔ پولیس ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جس نے 1 ہفتہ قبل ایک غیر ملکی بینک پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کا ایک تنہا شخص نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ اس نے جو ڈاکہ مارا وہ غیر ملکی کرنسی ڈالر اور پاؤنڈ اور یورپی کرنسی یورو، اور جن کی مالیت 10 کروڑ ڈالر تھی۔ ہندوستانی کرنسی 3 کروڑ 40 لاکھ، 10 تولے سونے کی سلاخیں، اور جن کی مالیت 7 کروڑ کی تھی، اور وہ لے گیا۔ اس نے کیشیئر کو ہلاک اور بینک کے اسٹاف کی ایک عورت کو شدید زخمی کر دیا، اور اس کے علاوہ اس کی گاڑی نے ایک راہ گیر کو کچل دیا۔ 2 پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ اخبار میں اس کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی، جو اب پھولوں میں چھپ گئی، اور اس کے نقوش کلہاڑی کے پھل کی طرح تیکھے، اور ہونٹ تیز دھار بلیڈ کی طرح تیکھے، اور اس کی آنکھیں خون اشام کی طرح چمکیلی اور شفاف تھی۔ ہندوستان کے کسی شہر میں کسی بینک میں ڈکیتی کی اتنی بڑی واردات آج تک نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بڑی واردات ایک تنہا شخص کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس عظیم اور دلیرانہ واردات کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔ بینک نے ڈکیت کے بارے میں اطلاع گرفتاری میں مدد دینے یا اسے گرفتار کرنے پر 1 کروڑ کا انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ شہر کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنوں اور بسوں اور کوچز کے اڈوں پر پولیس تعینات کر دی گئی تھی۔ مسافروں کے سامان کی تلاشی بھی لی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ بینک میری خدمات حاصل کرے گی، لیکن پولیس ہیڈ کوارٹر میں کچھ اعلیٰ افسران ایسے تھے کہ میں انہیں سخت ناپسند تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ملزم کو گرفتار کر کے دکھاؤں اور کامیابی کا صحرا میرے سر بندھ جائے۔ پولیس نے اپنی اہلیت کارکردگی سے بینک سے کہہ دیا تھا کہ میری خدمات حاصل نہ کی جائیں۔ میری خدمات حاصل کی جائیں تو میں 2 دن میں ملزم کو پکڑ کر پیش کر دیتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ یہ کیس مجھے مل جائے۔ میں اس لیے بھی یہ کیس لینا چاہتا تھا کہ ترلو کو 1 کروڑ کی رقم مل جائے، تاکہ وہ ایک جدید ماہی گیری کی لانچ خرید کر
اپنا اور بیوی بچوں کا مستقبل بنائے، لیکن پولیس کے افسر نے میری آرزو پورے ہونے نہیں دی۔ ترلوک کی بیوی اور بچوں نے شانتا کا شاندار استقبال کیا تھا۔ کرینہ اور بچے تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کرینہ شانتا کے خلوص سے بھی بہت متاثر ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی طبیعت بھی بحال ہو گئی اور پھر پھول سونگھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ ترلوک بھی شانتا کی موجودگی کا خوشگوار اثر مرتب ہوا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد خاطر مدارت کے لیے مشروبات، چکن بروسٹ اور سینڈوچز بھی لے آیا تھا۔ جب ہم وہاں سے اٹھے تو رات بھیگ چکی تھی۔ ترلوک ہمیں رخصت کرنے اور دروازے تک آیا اور پھر وہ نتاشا شانتا سے خوش دلی سے مخاطب ہوا۔ تمہارے تحائف اور غریب خانہ پر قدم رنجا فرمانے کا بہت بہت شکریہ، یہ ملاقات یادگار رہے گی۔ میرے بیوی بچے بہت خوش ہوئے اور بہل گئے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے کرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی سرخی دیکھی، مگر ماہی گیر لانچ پر کسی عورت کے لیے اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ میں پہلے اسے مال برادری کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لیے اس میں کیبن اور بستر کا انتظام بھی کیا تھا۔ آخر تمہارا ایسی لانچ سے مدارس جانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ ایک تو مجھے یہ سفر بہت پسند ہے اور میں تمہارے دوست کے قریب رہنا چاہتی ہوں، شانتا نے جواب دیا۔ مجھے ہمیشہ سے بحری سفر سے عشق رہا ہے، یہ میری کمزوری بھی ہے۔ راستے میں مچھلیوں کا شکار میرے لیے دلچسپی کا باعث بنا رہے گا۔ ترلوک نے اسے مینی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ ترلوک اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوا اور اس کے بشرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دال میں کالا محسوس کر رہا ہے۔ وہ واپسی کے لیے گھوم گئی۔ ترلوک، ہم نے 4 بجے روانگی کا پروگرام بنایا ہے، ابھی رات کے 2 بجے ہیں، 2 گھنٹے باقی ہیں روانگی میں۔ لانچ کی طرف آتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ترلوک ابھی تک شانتا کی طرف سے مطمئن نہیں ہوا اور اس نے ذہنی طور پر شانتا کو قبول نہیں کیا تھا، مگر جب ہم لانچ کے قریب پہنچے تو میں اس خیال سے خوش تھا کہ شانتا اور میں کیبن میں رات گزاریں گے۔ شانتا بھی یہی تاثر دے رہی تھی کہ ہم دونوں صبح سے پہلے کیبن سے باہر نہیں آئیں گے، رات کے آخری پہر تک جاگتے اور محبت بھری باتیں کرتے رہیں گے، اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں اس کا ذہن پڑھ کر اس کا منصوبہ جان چکا ہوں۔ ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے۔ ترلوک اس سے بے خبر ہے اور اس کا بے خبر رہنا ہی بہتر ہے۔ اس مصیبت کو اور طوفان کو برداشت کرنے سے بہت فائدہ تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ تو وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتا، مجھے اور شانتا کو لانچ پر سوار ہونے نہیں دیتا۔ روانگی کے وقت دھند بہت گہری تھی۔ روانگی کا یہ وقت کسی وجہ سے شانتا نے مقرر کیا تھا اور یہ بات ترلوک کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ گولڈن گیٹ برج ہماری لانچ کے اوپر ایک بڑی تیر کمان کی طرح معلق تھا۔ اس قہر آلود صبح میں اس کی روشنیاں جھلمل کر رہی تھی اور اس منظر نے ایک عجیب سا سما باندھ رکھا تھا۔ جب ہم کھلے سمندر میں ساحل سے بہت دور پہنچے تو کوہر ہلکی ہو چکی تھی۔ اب میں ترلوک کو دیکھ سکتا تھا اور وہ ہمیں۔ اندھیرے میں میں نے شانتا کو بہت تنگ کیا تھا، اب اس لیے تنگ نہیں کر سکتا تھا کہ ترلوک دیکھ لیتا اور اس کا منہ اور بن جاتا، لیکن وہ ہماری طرف سے بے نیاز تھا۔ ریلنگ کے قریب بیٹھا کانٹوں میں چارہ پھنسا رہا تھا، وہ شکار کی تیاری کر رہا تھا۔ شانتا جو کیبن میں کسی وجہ سے گئی تھی وہ باہر آئی اور پھر کچن میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے باہر آئی، وہ لانچ کے ہچکولوں کی وجہ سے سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے جو ٹرے اٹھا رکھی تھی اس میں 3 زاخانی مگ رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے اس نے ایک ترلوک کو دیا۔ ترلوک نے ناگواری سے مگ کو لے لیا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور اس نے دوسرا مگ مجھے دیا تھا۔ اس مگ میں کافی تھی، وہ کافی اس لیے لائی تھی کہ تھکن اتاری جائے، ویسے میں نے اسے نیم جان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم تینوں خاموشی سے کافی پینے لگے۔ فرحت بخش ہوا چل رہی تھی، اس لیے کافی مزہ دے رہی تھی۔ وہ کافی پینے کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں عرشے پر جانا چاہتی ہوں، کوئی حد تو نہیں؟ وہ ساڑی کا پلو کمر میں اڑسنے لگی۔ ابھی مت جاؤ، اور میں نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت ترلوک سمندر کی لہروں کو دیکھے جا رہا ہے، کیوں نہیں جاؤں؟ اور اس نے میرا ہاتھ کمر سے ہٹا کر ترلوک کی طرف دیکھا۔ کیا میں کوئی بچی ہوں جو جا نہیں سکتی؟
نہیں یہ بات نہیں۔ اس نے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، مگر میں بہت محتاط رہوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، وہ رکی نہیں۔ میں اس کے ساتھ اس لیے نہیں گیا کہ ترلوک سمجھتا کہ میں اس کے ساتھ عرشے پر مستی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے شیشے سے اسے عرشے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر قہر کی آغوش میں تھی۔ اب اس کا ریشم جیسا گداز اور پرشباب بدن ایک ہیولے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں اس وقت وہیل چلانے میں مصروف تھا۔ اگر ترلوک نے وہی سنبھالا ہوتا تو شاید میں ترلوک کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ عرشے پر چلا جاتا، مگر اس وقت وہیل سیٹ کرنا تھا تاکہ لانچ آپ ہی آپ کھلے سمندر میں تیزی سے چلتی رہے۔ ویسے میلوں تک کوئی جہاز نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس کی روشنیاں نظر آتی۔ میرا خیال تھا کہ 10-15 منٹ میں وہیل سیٹ کر لوں گا۔ میں جلد سیٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ کاک پیٹ سے باہر جا کر ترلوک کی مدد کروں گا جو کانٹوں میں چارہ پھنسا رہا تھا، اور اس کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس نے شانتا کو عرشے پر جاتا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیل ہاؤس کا دروازہ کھلا تو میں نے چونک کر دیکھا۔ میں ترلوک کا چہرہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، یقین نہ آیا۔ اس وقت میں نے اس کا ذہن نہیں پڑھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں کوئی اجنبی سی کیفیت تھی جسے میں فوری طور پر سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے بومیں اٹھائیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کا ذہن پڑھتا دیکھا کہ اس کے پیچھے شانتا تھی، مگر وہ بھی قدرے مختلف سی نظر آ رہی تھی۔ میں پھر سابقہ انداز میں چونکا کیونکہ اس کے عقب میں ایک اور شخص تھا اور جس کے بائیں ہاتھ میں خاصا لمبا اور خوفناک قسم کا ریوالور تھا۔ یہ عام قسم کا ریوالور نہ تھا اور ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور ہندوستان میں 2-1 بڑے شہروں میں دستیاب تھا، لیکن اسے زیادہ تر خطرناک اور شفاف قسم کے بدمعاش رکھتے تھے۔ اگر یہ ریوالور ایک عام آدمی دیکھ لے تو اس کی روح فنا ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی بھی تھا، ہر کوئی خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ ریوالور کی نال ترلوک کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اس شخص کے نقوش کلہاڑی کی طرح تیکھے اور ہونٹ تیز دھار بلیڈ کی طرح باریک تھے۔ اس کی آنکھیں خون خوار کتوں کی طرح تھی، سیاہ تھی اور ان میں ایک خوفناک چمک تھی۔ سیٹھی اور میرے ہونٹوں سے ایک سرسراتی ویسی آواز نکلی اور اس نے شاید سنی تھی تو انجان بنا رہا۔ تم پہیے پر نظر رکھو عقل مند آدمی، اور ہیرو بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے سیٹھی، میں نے کہا۔ تمہارا ہر حکم بلا چونو چرا تعمیل کروں گا، تم بے فکر رہو۔ اس نے ترلوک کو بڑی بے دردی سے دیوار کی طرف دھکیل دیا اور مجھے اس وقت اپنا ریوالور یاد آیا۔ اگر میں اسے رکھتا تو اس کی خبر لیتا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، کئی تدبیریں تھیں۔ میں نے سیٹھی کا ذہن پڑھ لیا۔ ڈر اور خوف کی بات نہیں تھی، اب بھی وہ ہمارا محتاج اور ہماری رحم و کرم پر تھا۔ مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی کہ کسی تدبیر پر عمل کروں۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ شانتا سیٹھی کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بالکل لگ کر کھڑی تھی اور اس نے سیٹھی کے دائیں بازو کو اس طرح تھام رکھا تھا جیسے میرے بازو کو تھام رکھا تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا میں اس کا منتظر تھا، اس لیے بھی کہ ہر واقعہ ڈرامے اور کہانی کا اختتام کلائمیکس پر ہوتا ہے، اور اس کا کلائمیکس آنے میں دیر تھی۔ سیٹھی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لانچ کا راستہ ابھی اور اسی وقت تبدیل کیا جائے؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں میرا نام اخبار میں پڑھا ہوگا، تصویر بھی دیکھی ہوگی۔ میں اکیلا تھا، ورنہ خفیہ کیمرہ اور ویڈیو فلم بھی نکال لیا تھا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں تمہیں راستہ بدلنے کا حکم دوں گا؟ کیا شانتا نے تم سے پہلے کہا ہوا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہاں، شانتا نے کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم ہنی مون مناتے ہوئے دبئی جائیں گے۔ تم مدارس جا کر کرو گے کیا؟ اور تمہارے پاس جو دولت ہے جو تم لے جا رہے ہو اس کا صحیح مصرف دبئی میں ہے۔ اس لیے میں نے اندازے سے کہا تھا کہ کیا راستہ تبدیل کیا جائے۔ میں راستہ تبدیل کر رہا ہوں۔ تم نہ کہتے بھی تو میں راستہ تبدیل کر دیتا، کیونکہ شانتا مجھے دبئی لے جا رہی تھی۔ اس نے دبئی جا کر شادی کرنے کا پروگرام بھی بنایا ہے۔ تم اچانک آ گئے اور سارا کام ختم کر دیا، مزہ کرکرا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہنی مون کی حسرت تمہارے دل میں رہ گئی، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔
शांता जैसी हसीन लड़की तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। अब तुम समुंदर में किसी मछली के साथ हनीमून मनाना। सेठी, तुमने वो गाना सुना है, दो दिलों का नाम है हनीमून। कल से हम हनीमून मना रहे हैं। कल मॉडर्न फ्लैट के अपार्टमेंट में बगैर शादी के और गैर कानूनी सुहाग रात थी। आज लॉन्च पर ये 2 मरतबा मुझे बड़े वालहाना और खुद सपुर्दगी से खुश कर चुकी है। मैंने दिल की तमाम हसरतें पूरी कर ली हैं। अब दिल में हनीमून का कोई अरमान नहीं रहा। अपनी बकवास बंद करो, सेठी धाड़ा। शांता का चेहरा लम्हे के लिए जर्द पड़ गया था। वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसने मुझे घूरा और उसके चेहरे की जर्दी गुस्से में बदल गई। सेठी मुझे कहरआलूद नज़रों से घूरने लगा। तुम रास्ता तब्दील करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ कि तुमने जो हनीमून मनाया वो क्या था। समुंदर में हनीमून भी बनाएंगे क्या? मैंने तरलोक की तरफ देखते हुए रास्ते में तब्दीली की। तरलोक की आंखों में दबे हुए गुस्से के साथ साथ मेरे लिए रहम के जज्बात भी मुअज्जन थे और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। ताहम मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर उतार दिया हो। तुम ठीक ही कहते हो तरलोक। मुझे ये अल्फाज कहने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी। मैं ऐसे अल्फाज कहना चाहता था कि तरलोक का गुस्सा सर्द हो और उसे दिलासा हो। ये हसीना हमारी दोस्ती की आड़ में सेठी को फरार होने में मदद करना चाहती है। मैंने जो शांता को फाशा कहा था उसने शांता को बुरी तरह तपा दिया। उसने सेठी की तरफ देखते हुए कहा, सेठी, मैं इससे सिर्फ तुम्हारे कहने पर बोसों पर टरखाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे खिलौना बनाकर खेला। मैं इसलिए भी इसके हाथों कठपुतली बनी रही कि हमें यहाँ से फरार होना था। इसने मुझे एक वैशी की तरह भून भोड़ कर रख दिया है। मेरी हड्डियाँ अब भी दर्द से करा रही हैं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना मैं इसे कब का शूट कर चुकी होती। सेठी, इस सूर को बख्शना नहीं। शांता की बात सुनकर सेठी ने एक जोरदार कहका लगाया। ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसे 2 भैंसे आपस में टकरा गए हों। अंदाज़ा नहीं होता था कि उस आदमी की आवाज़ भी इस कदर भूंडी और बेहंगम और उसकी तरह बदसूरत होगी। तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी महबूबा शांता कैसी सलाहियतों की मालिक है। सेठी ने कहा, वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़हीन भी है। और उसने किस खूबसूरती से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, बल्कि उल्लू बना दिया। शांता ने कभी शेखों को घास नहीं डाली। तुमने शायद ये नहीं सोचा कि ये एक बेमिसाल हसीन औरत तुम भी क्यों और किस लिए तुम पर मर मिटी है। तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी, लंगूर दिखाई देते हो। तुमने शांता को जबरो ज्यादती से निशाना बनाया, खिलौना बनाया। शांता तुम जैसे लंगूरों पर थूकती भी नहीं, खच्चर की औलाद। सेठी के दिल में ये बात नहीं थी कि मैं शांता को खिलौना बनाकर जी भरकर खेल चुका हूँ। मैंने ये तासर दिया कि मैं उस तौहीन पर गुस्से से दीवाना हो गया हूँ। मैंने सेठी पर इस तरह से छलांग लगाई जैसे अंजाम से बेपरवाह हो गया हूँ, और उसके हाथ में रिवाल्वर होने के बावजूद मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। मगर तरलोक बर की सूरत से रास्ते में हाइल हो गया और उसने मुझे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया था। सेठी ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे सीने से नाल लगा दी और उसे तवक्का नहीं थी कि मैं बेखौफी से उस पर हमला आवर हो जाऊंगा। ये तुम क्या हमाकत कर रहे हो? तरलाक ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ दिया। इस किस्म की हरकतों से हमें कुछ हासिल ना होगा। देखो तुम्हारा दोस्त कितना समझदार और दूर अंदेश है, सेठी ने तंजिया लहजे में कहा। बेहतर है कि तुम उसका मशवरा गुरा में बांध लो, अहमक आदमी। हमें हर कीमत पर दुबई पहुंचना है, इसलिए हमें ये पापड़ बेल रहे हैं। शांता, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। मैंने ये ज़ाहिर किया था कि अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह खोल रहा हूँ और उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उससे बड़ा अदाकार हूँ। शांता के लबों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट उभर आई और उसने मुझे फातहाना नज़रों से देखा और तंदिया लहजे में बोली, दरअसल मुझे एक ऐसी लांच की ज़रूरत थी जो तेज़ रफ्तार हो और उससे मैं 2 से ज़्यादा आदमी ना हूँ। मैंने देखा कि तुम दोनों अहमक किस्म के हो और तुम्हारी मुश्किल उस लांच से हासिल हो सकती है। गोदी पर पता चला था कि तुम्हारा लांच सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, और फिर मैंने गोदी पर एक आदमी से तुम दोनों के बारे में मालूम किया। उस शख्स ने बताया था कि तुम छुरे आदमी हो।
छड़े आदमी हो, तरलोक बाल बच्चेदार है, और मैंने इसलिए तुम पर डोरे डाले चूँकि तुम तजुरों की ज़िंदगी गुजार रहे हो, इसलिए आसानी से फंस सकते थे और मेरा जादू तुम पर चल गया। तुमने मेरी खातिर अपने दोस्त से नाराज़गी भी ली। मैंने तुम्हें ऐसा उल्लू बनाया कि तुम सारी ज़िंदगी याद करोगे, लेकिन मैं घाटे में कहाँ रहा। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने तुमसे खूब फ़ायदा उठाया, मुफ्त में जी बहलाया, जबकि तुम दुबई में जब अपना मुंह काला और रातें काली करती हो तो इतनी रकम लेती हो कि कोई दूसरा उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये सेठी जो तुम्हारा यार गार और दिलाल है, वो तुम्हारे लिए गाहक तलाश करता है और उसने तुम्हारी बेहजाब तस्वीरों की एल्बम बना रखी है, जो मालदार गाहकों को दिखाकर उन्हें फांसता और दौलत कमाता है। क्या तुम एक तवाइफ नहीं हो? ये बात तुम्हें किसने बताई? शांता भौंचकी हो गई। ये झूठ है और तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। तुमने और किसने? और मैंने तंजिया लहजे में कहीं कहा। तुम्हारे फरिश्ते बताने से रहे, और तुमने बताया था कि मैंने दुबई में शेखों से इतनी दौलत मैं कमा चुकी हूँ कि ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे, हम मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। ये झूठ है, ये झूठ है। और वह तकरार के अंदाज में चीखी, तुम मुझे सेठी से बदजन कर रहे हो। लेकिन ये बात उसके इल्म में आई कैसे? सेठी ने कहा, तुमने यकीनन उसे बताया। ये बात गलत बात नहीं है।